بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم ناظرین، پچھلے درس میں ہم نے دلوں کو سخت ہونے کے اسباب ذکر کیے تھے۔ آج انشاءاللہ دلوں کو نرم کرنے کے اسباب ذکر کریں گے، اور اگر ہمارے دل نرم ہو گئے تو یہ یقیناً ہمارے لیے باعث سعادت ہے، اور دلوں کی جو نرمی ہے اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو وہ کون سے اسباب ہیں جن کے ذریعے دل نرم ہوتے ہیں؟ ان میں پہلی چیز یہ ہے موت کو یاد کرنا۔ اگر موت سے غفلت کرنا یہ دلوں کی سنگ دلی اور سختی کا باعث ہے، تو پھر دلوں کو نرم کرنے کا سب سے آسان باعث موت کو یاد کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایک اجنبی یا ایک مسافر کی طرح رہو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، اور تندرستی کی حالت میں اتنے عمل کر لو کہ جو بیماری کی حالت میں بھی کافی ہو جائیں، اور اپنی زندگی میں اس قدر نیکیاں کر لو کہ موت کے بعد بھی تمہارے لیے نفع بخش ثابت ہوں۔ اسی طریقے سے سلسلہ صحیحہ کے اندر امام البانی رحمہ اللہ نے 1157 پہ اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ والی جو روایت ابھی میں نے پڑھی ہے بخاری شریف کی 6416 نمبر ہے، اور سلسلہ صحیحہ کی روایت یہ ہے، فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک من اہل القبور، کہ دنیا میں ایک اجنبی یا ایک مسافر کی طرح رہو اور اپنے آپ کو قبر والوں میں سے شمار کرو، یعنی ایسے جیسے تم مردہ ہو۔ یعنی جب انسان اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرے گا، ان جیسا اپنے آپ کو سمجھے گا، تو وہ موت کو یاد کرے گا، قبر کی تیاری کرے گا، اچھے اعمال کرے گا، برے اعمال سے اپنے آپ کو روکے گا، اپنی زندگی کو بدلے گا۔ لیکن جب موت یاد نہیں تو انسان گناہوں کے اندر پڑا رہے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اور یہ صحیح الجامع کی 1211 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ اچانک انصاری آیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں میں سے سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسنہم اخلاقا، ان میں سے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو۔ اس نے پھر پوچھا، مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا اولئک الاکیاس، ان میں سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو، اور جو موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہو، یہ زیادہ عقل مند ہے۔ اور یہ سنن ابن ماجہ کی 4259 نمبر حدیث ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ میرے بھائیوں، کیا آج ہم عقل مند لوگوں میں شمار اپنا کر سکتے ہیں؟ اگر تو ہم موت کو اس طریقے سے یاد کر رہے ہیں تو پھر اس کے حساب سے اعمال اچھے کر رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، عقیدے کو پالش کرتے رہتے ہیں، سنت کی اہمیت کو بڑھاتے رہتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عقل مند ہیں۔ لیکن اگر موت کی یاد کوسوں دور ہے اور اپنی زندگی بدل نہیں رہے تو پھر ہم عقل مند نہیں، چاہے ہم
عقل مندی کا خطاب لے لیں، لیکن اگر یہ کام نہیں کر رہے تو پھر عقل مند نہیں بن سکتے۔ دوسرا سبب دلوں کو نرم کرنے والا یہ ہے کہ انسان قبرستان کی زیارت کرے۔ پہلا تھا موت کو یاد کرے، دوسرا یہ قبرستان کی زیارت کرے، قبروں کی طرف جایا کرے۔ اور قبروں کی طرف سفر کر کے جانا صحیح نہیں ہے، لیکن آپ کے محلے کی، آپ کے علاقے کی جو قبریں ہیں جس میں آپ کے رشتہ داروں میں کوئی لوگ دفن ہیں یا نہیں ہیں، تب بھی مسلمانوں کے قبروں کو دیکھنے کے لیے کسی قبر میں پانی جا رہا ہے، سوراخ ہے، بارش ہوئی پانی گیا، قبر بیٹھ گئی، اس طریقے سے بھی، اور اپنی زندگی کی تیاری کے لیے، موت کی تیاری کے لیے بھی قبرستان جانا چاہیے۔ اس سے انسان کی نیک اعمال میں رغبت پیدا ہوتی ہے اور دنیا کے کاموں سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کر دیا تھا، الا فزوروها، خبردار اب تم ان قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنها ترق القلب وتدمع العین وتذکر الآخرہ، کیونکہ یہ زیارت دلوں کو نرم کرتی ہے، قبرستان کی زیارت دلوں کو نرم کرتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ یہ امام حاکم نے حسن سند کے ساتھ 1393 نمبر پر اس کو ذکر کیا ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے بھی احکام الجنائز میں 180 پر اس کو ذکر کیا ہے۔ تیسرا سبب قرآن مجید میں تدبر کرنا۔ اس سے پہلے آپ سمجھیں، آج ہمارے ہاں قبروں کو پکا بنا دیا گیا، اس کو مزار ٹائپ بنا دیا، اس کو دربار ٹائپ بنا دیا، جبکہ قبر دربار اور مزار کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ قبروں کو ایک بالش تک اونچا کر سکتے ہیں یا زمین کے بالکل برابر رکھو، جیسے صحیح مسلم کی 969 اور 970 نمبر حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ ایک بالش سے جو اونچی قبر ہے اس کو گرا دینے اور زمین کے برابر کرنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن ہم نے آج قبروں کو نہ صرف اونچا کیا بلکہ ان کو پکا کیا، اوپر تختیاں لگائیں، اوپر پتھر لگائے، اوپر ٹائلیں لگائیں، اوپر کمرے بنائے، اوپر گنبد بنائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی دھجیاں اڑا دی۔ اس طرح کی جب آپ قبر پہ جائیں گے آپ کو کبھی موت نہیں یاد آئے گی، بلکہ وہاں پر نوجوان لڑکیاں بھی جا رہی ہیں، لڑکے بھی جا رہے ہیں، وہاں پر تو شہوت کے بڑھنے کے امکانات زیادہ ہیں، موت یاد آنے کا کوئی امکان آپ کو کسی دربار اور مزار پہ نظر نہیں آئے گا۔ تو قبرستان میں جانے کا مقصد زندگی بدلنا ہے، لیکن اگر آپ قبر کی بجائے دربار اور مزار اور درگاہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ عورتوں کی بھرمار ہے، وہاں پہ انسان فطروں میں تو ضرور پڑے گا لیکن موت کی یاد اس کو کبھی نہیں آئے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف بنائے گئے ہیں، اس لیے وہاں پر زنا کے راستے فراہم ہیں، آنکھوں کا زنا، ہاتھوں کا زنا، جسم کے ٹچ ہونے کا زنا، کئی طرح کے زنا وہاں پائے جاتے ہیں۔ اور جنہوں نے کسی کو ملنا ہو، نوجوان لڑکے لڑکیوں ٹائم دے کر کے وہ درباروں، مزاروں، عرس اور میلوں پر جا کر کے ملتے ہیں اور وہاں پر جا کر کے ملاقاتیں کر کے زنا کے راستے ہموار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ تیسری چیز قرآن مجید میں تدبر کرنا۔ قرآن مجید دل کی اعتقادی بیماریوں مثلا کفر، شرک اور نفاق کا علاج ہے، اسی طرح دل کی اخلاقی بیماریوں مثلا حسد، بغض، کینہ اور حرص اور لالچ کے لیے بھی شفا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، یہ دلوں کے امراض کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ سورہ یونس کی 57 نمبر آیت ہے۔ تو عزیز بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید دلوں کو نرم کرنے اور ان میں رقت پیدا کرنے، ان کو نرم کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے، لیکن جب آپ اس کو ترجمے سے پڑھ کے غور کریں گے، سمجھیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی تاثیر کے بارے میں فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی
تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل کیا جو ایسی کتاب ہے کہ اس کے مضامین ملتے جلتے اور بار بار دہرائے جاتے ہیں، اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جلد، ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ذریعے اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ یہ سورۃ الزمر کی 23 نمبر آیت ہے۔ اور قرآن مجید تو اس قدر مؤثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا جا رہا ہے۔ یہ سورۃ الحشر کی 21 نمبر آیت ہے۔ اگر پہاڑ قرآن کے نزول کے بعد اللہ کی خشیت کی بنا پر دب سکتا ہے تو کیا انسان کے دل میں رقت پیدا نہیں ہو سکتی؟ اگر پہاڑ قرآن کی وجہ سے پھٹ سکتا ہے تو کیا انسان کا دل نرم نہیں پڑ سکتا؟ یقیناً ایسا ہو سکتا ہے، بس اس کی شرط یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اس کے معانی میں تدبر اور غور و فکر کرتے ہوئے کی جائے، صرف اس کی تلاوت پر ہی ساری زندگی توجہ نہ دی جائے۔ تلاوت کی نیکیاں ہیں، لیکن اصل مقصد تلاوت کا اس پر غور کرنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا ہے، اور وہ تبھی ہوگا جب آپ کو اس کا ترجمہ آتا ہے۔ ترجمہ پڑھ کے پھر رک کر کے غور کریں، تدبر کریں، سوچ بچار کریں، اور یہ حکم اللہ نے مجھے دیے اس کو اپنے اوپر لاگو کریں۔ تو یہ قرآن پاک کے نزول کا مقصد ہے جو زندگیاں بدلنے کے لیے آیا۔ ہم نے اس کو قرآن خوانیوں کے لیے اور مردوں کو بخشنے کے لیے رکھ دیا، اور اس کی منزلیں بنا کر کے فلانے کاموں کے لیے پڑھنے کے لیے رکھ دیا۔ آپ اس کو ایسے پڑھ کے دیکھیں، آپ کی زندگی کے فرمائے گا۔ چوتھا سبب ہے دلوں کو نرم کرنے کا، اللہ کا ذکر غور و فکر کے ساتھ کیا جائے۔ ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ مومن کے دل کو زندگی بخشتا ہے اور دلوں کو حقیقی سکون ملتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جاتے ہیں۔ یاد رکھو، دل اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، دل اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ سورۃ الرعد کی 28 نمبر آیت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو مال و دولت انہیں دے رکھا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہی سچے مومن ہیں جن کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات، بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے بھی نرم نہیں پڑتے، ان میں رقت پیدا نہیں ہوتی، انہیں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ جو لوگ ایمان لائے، کیا ان کے لیے وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے
اور جو حق نازل ہوا ہے اس سے ان کے دل پس جائیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر ایک طویل مدت، ایک طویل عرصہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے، ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ محترم ناظرین، یہ 4 سبب دلوں کے نرم کرنے کے ہم نے ذکر کیے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم کچھ اور اسباب ہیں جو دلوں کے نرم کرنے کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو غور و فکر سے پڑھنے، موت کو یاد کرنے اور قبرستان کی زیارت کرنے اور اللہ کا ذکر غور و فکر کے ساتھ کرنے سے، صرف تسبیحاں گوانے سے نہیں ہوگا۔ جو بھی ذکر پڑھ رہے ہیں وہ حضور قلبی کے ساتھ پڑھیں اور اس کے معنی اور ان الفاظ کی بلندی کو سامنے رکھ کے پڑھیں، تو انشاءاللہ پھر دل نرم ہوں گے۔ اگر ہمارے دل نرم ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا فضل، کرم اور رحمتیں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم بنائے، رقیق القلب بنائے، اور ان دلوں کے نرم ہونے سے انسان کے دینی دنیاوی بہت سے مسائل بھی حل ہوتے ہیں اور انسان کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دلوں کو نرم کرنے والے اسباب کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری یہ چھوٹی موٹی محنتیں ہیں، درس دینا، درس سننا، اس کو آگے پھیلانا، نشر کرنا اور دین پر چلنے کی جو محنتیں، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔